السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 27ویں پارے کا خلاصہ۔ مفسرین قرآن نے 27ویں پارے کو بھی 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ جس میں پہلا ہے سورہ زاریات کا بقیہ حصہ، دوسرا ہے سورہ طور مکمل، تیسرا ہے سورہ نجم مکمل، چوتھا ہے سورہ قمر مکمل، پانچواں ہے سورہ رحمان مکمل، چھٹا ہے سورہ واقعہ مکمل اور ساتواں ہے سورہ حدید مکمل۔ پہلے ہم آتے ہیں سورہ زاریات کے بقیہ حصے کی جانب، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سی باتوں کا ذکر فرمایا ہے، کہ جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈوب جانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی قوم کے علاوہ یعنی کہ قوم عاد کا ذکر آیا ہے، کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نیچے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کی صورت میں ان پر عذاب بھیجا تھا، اس کے نیچے یعنی کہ وہ ان کے تلے دب کر مر گئے۔ اس کے بعد جو دوسری سورہ کا موضوع بیان کیا گیا ہے سورہ طور کا، تو اس میں بھی کئی باتوں کا ذکر آیا ہے، کہ جیسے قیامت کا بیان ہے، جنت میں جنتی کس طرح رہائش کریں گے، اور جہنم میں جہنمی کس طرح رہائش کریں گے، ان کا ادھر ادھر کیسے گزر بسر ہوگا، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا موضوع ہے، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر یعنی کہ اذیتوں کا شکار کیا، اور اس کی جانب کیسے اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، کہ جو ہے سورہ نجم میں بھی کئی باتوں کا ذکر آیا ہے، جن میں سے کچھ موضوع یہ ہیں۔ پہلا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب یعنی کہ نبوت ملی، جب پہلی وحی ہو رہی تھی، ابتدائی نبوت میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول خدا نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ دوسرا جو موضوع ہے اس کا وہ ہے انسان کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جانتی، انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو اس کے مطابق صلہ ملتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے چوتھے حصے کی جانب، کے جو ہے سورہ قمر۔ سورہ قمر میں بھی کئی باتیں ہیں، اس میں یعنی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، چاند کے شق ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے معجزے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ پورا قرآن مجید انسان کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح آسان بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہر ایک انسان اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ تیسرا جو موضوع ہے اس کا، وہ مختلف قوموں کے دنیا میں مختلف قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب دیے، جنہوں نے اللہ کو اور اللہ کی یعنی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو جھٹلایا، اور ان پر کس طرح عذاب آئے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے 5ویں حصے کی جانب، کہ جو ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان میں بھی کئی موضوعات کا ذکر آیا ہے۔ پہلے یعنی کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کس طرح ہوگا اور کس طرح کا ترازو قائم ہوگا۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یعنی کہ الگ الگ مختلف قسموں کی نعمتیں بیان کی ہیں، اور نعمتوں کو بیان کر کے بار بار خدا نے یہی کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر اے جنوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے 6 حصے کی جانب، کے جو ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کی بعض باتیں یہ ہیں، قیامت کس طرح واقع ہوگی، اور اس کی یعنی کہ کون کون سی ہولناکیاں ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے موضوع کی جانب، کہ قیامت کے روز لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، 3 زمرے میں ہوں گے، ایک یعنی کہ سابقین و اولین، اصحاب الیمین، اور دوسرا ہے آخری ہے اصحاب المشأمت یعنی کہ جہنمی لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان آیا ہے، کہ نطفہ سے یعنی کہ بچے کو کس طرح پیدائش ملی، اور کھیت میں یعنی کہ کس طرح پانی آتا ہے بارش کے ذریعے، اور کھیت وہ یعنی کہ سوکھی ہوئی کھیت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ذریعے، بارش جیسی نعمت کے ذریعے پھر سے آباد ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے یعنی کہ جانور سے راب ہوتے ہیں، اور بارش کا پانی کس طرح اللہ تعالیٰ نے میٹھا اور خوشگوار بنا کر انسانوں کے لیے یعنی کہ پینے کے لیے قابل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح یعنی کہ درخت میں سے آگ نکالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری جو قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے 7ویں حصے کی جانب، کے جو ہے سورہ حدید۔ سورہ حدید کی بعض باتیں یہ ہیں
پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرے موضوع میں قیامت کے دن قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جو اس کے سائے تلے اور اس کی روشنی کے ذریعے وہ اپنا پورا سفر طے کریں گے، لیکن جو مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، وہ اس روشنی سے محروم رہ جائیں گے۔ چوتھا کہ لوہے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے کہ تم ہتھیار بھی بنا سکتے ہو اور اسے اپنے گھروں کو بھی مضبوط کر سکتے ہو۔ اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے تم مختلف قسم کے الگ الگ منافع حاصل کر سکتے ہو۔ اب ہم آتے ہیں اسی پارے کے اس حصے کی جانب کے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ مہربانی اور کہ حسن سلوک کا برتاؤ کرو اور بھلائی کرو، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے اپنے کہ اڑوس پڑوس سے اگر ہم اچھا برتاؤ کریں گے تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور یہ حسن سلوک ہمارے جنت میں جانے کے لیے ذریعہ ثابت ہوگا۔ خدائی احکام کے سامنے بردبار رہو، سورۃ طور کی آیت نمبر 48۔ رات کے ایک حصہ میں خدا کی تسبیح کرو، سورۃ طور کی آیت نمبر 49۔ گمان کے پیچھے نہ جاؤ کیونکہ گمان کے ذریعے تم کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور گمان پر یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گمان کے پیچھے جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 28۔ اس سے دوری اختیار کرو جو خدا کو یاد نہیں رکھتا اور جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے، دنیاوی لذات چاہتا ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 29۔ جان لو کہ کوئی بھی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لیتا، سورہ نجم کی آیت نمبر 38۔ انسان جو کچھ بھی پاتا ہے اس کی اپنی ہی محنت کا صلہ ہوتا ہے اور اس کی اپنی ہی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 39۔ وہ خدا جو ہنساتا ہے، رلاتا ہے، موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 43 to 44۔ ایک دوسرے کو قرض حسنہ دو، خدا کو قرض حسنہ دینے کے برابر ہے۔ کہ اگر ہم اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس کو قرض عطا کریں گے، قرض دیں گے، تو گویا یہ اس طرح ہے جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، سورہ حدید کے آیت نمبر 11۔ جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اس پر افسوس نہ ملو اور جو چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے اس پر حد سے زیادہ خوشی نہ مناؤ، نہ کنجوسی کرو اور نہ ہی دوسروں کو کنجوسی کی دعوت دو، سورہ حدید کی آیت نمبر 23۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے ہماری اول و آخری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آخری نجات دہندہ یوم زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج، والسلام، التماس دعا۔